बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर एक ऐसा दिन है जिसकी जवाब तलबी होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, जब पाकिस्तान के वजीर आजम के सरकारी जहाज के ऊपर एक शख्सियत को लाया गया था और हमें बताया गया था ये मईशत को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ यही नहीं है, बल्कि जब हुकूमत गिरी थी तो उस वक्त एक अहम ताकतवर इदारे के तर्जुमान ने उस दिन बताया था कि देखें आज स्टॉक मार्केट के हवाले से, डॉलर के हवाले से, और उन्होंने ये बताया था कि देखें इस्तेहकाम आ रहा है। अप्रैल से पाकिस्तान के साथ जो कुछ हुआ और अप्रैल से लेके आज जब 26 जनवरी है, 26 जनवरी तक पाकिस्तान किस नहज के ऊपर पहुंच गया है, मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूं। वो जो कहते थे कि हमें 25 साल से तजर्बा है आईएमएफ को डील करने का, आज इस वक्त जिस लम्हे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 2:15 बजे की अपडेट्स हैं, 2:15 बजे तक आपको चीजों का बेहतर अंदाजा होगा। इंटर बैंक के अंदर जो सरकारी रेट है, आज डॉलर की कीमत के अंदर 24 रुपए इजाफा हुआ है। यानी अगर आपकी जेब में $1 था तो बगैर किसी वजह के जब सो के उठे हैं उस वक्त से लेके अब दोपहर के 2:15 बजे तक आपकी जो दौलत है उसमें 24 रुपए इजाफा हो गया है। और अगर आपकी जेब में $1 था तो डॉलर के हिसाब से आपकी कीमत और कम हो गई है, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो गई है, उसकी कदर कम हो गई है। वो कैसे? अब आप ज्यादा रुपए देंगे तो ही डॉलर मिलेगा, तो इसका मतलब है रुपए की कदर कम हो गई है। तो आज इस वक्त लेटेस्ट डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 24 रुपए 11 पैसे डॉलर बढ़ने के बाद 255 रुपए ये सरकारी रेट है, बैंक का रेट है, हाईएस्ट कीमत पहुंच चुकी है। और उसके अलावा इस वक्त जो ओपन मार्केट है, ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर आज 12 रुपए महंगा हुआ है और वो भी तकरीबन 255 के आसपास या 260 के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब ये पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट कीमत है, लेकिन आपको बताएंगे जी इसहाक डार से बेहतर तो इकोनॉमिस्ट है ही कोई नहीं, इनसे बेहतर तो मईशत को कुछ चला ही नहीं सकता। अभी चंद रोज पहले आपने देखा कि शरह सूद के अंदर, इंटरेस्ट रेट के अंदर पाकिस्तान ने 1% का इजाफा किया, जो 16% से बढ़ा के पाकिस्तान ने 27% कर दिया। जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कारोबार शुरू करना है, आपको बैंक से कर्ज चाहिए, तो उसके ऊपर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। और ऐसे में सरमायाकार क्या करते हैं, वो बैंक से लोन नहीं लेते और उससे सरमायाकारी रुकती है, जॉब्स क्रिएट होना बंद हो जाती हैं। ये नुकसान है। अब मैं आपके सामने एक और जो खबर रखना चाहता हूं कि डॉलर की कीमत के मुतालिक तो आपको अंदाजा हो गया। आज फाइनेंशियल टाइम्स ने, जो एक मोतबर बरतानवी जरीदा है, उसने मजमून लिखा है और बरतानवी जरीदा जो है वो इस हवाले से बता रहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो पाकिस्तान की मईशत है उसके ऊपर वो ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर पाकिस्तानी मईशत डूबने के खतरात मंडला रहे हैं। और उनके मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और गैर मुल्की मुबादला की शदीद कमी, यानी डॉलर्स की शदीद कमी की वजह से कारोबार चलाना मुश्किल हो गया है। और उनके मुताबिक अगर हम मिसाल के तौर के ऊपर आईएमएफ का प्लान ले भी लें तो एक बार फिर हम उसी पोजीशन के ऊपर होंगे जहां पे हम डिफॉल्ट के दहाने के ऊपर खड़े होंगे। लेकिन वो जो उसको खुसूसी तैयारे पे एयरफोर्स के लेके आए, जिन्होंने उसको वापस आने की इजाजत दी, जिसने उनके केसेस माफ करवाए, जिन्होंने, और जिनका कोई मसला ही नहीं है, आपकी सेनेट की सीट भी सिक्योर होगी, आपने ओथ नहीं लिया, उनसे कोई किसी किस्म की जवाब तलबी नहीं होगी। लेकिन हां ये जरूर है कि जो फवाद चौधरी हैं उनको सबक जरूर सिखाया जाएगा। अब इन्होंने कल गिरफ्तार करवाया, जितनी तेजी से सारा कुछ हुआ, आज जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मीडिया को कहा जरा डाउन प्ले करना शुरू कर दें, इसको जरा खबर को कम करना शुरू कर दें। तो अब से थोड़ी देर पहले मलिक अहमद खान, जिन्होंने डील करवाई मुबैना तौर पर, जिन पे इल्जाम है कि जनरल बाजवा और नून लीग के दरमियान डील करने वाली वो शख्सियत है, वो क्या आंसू बहा रहे थे। वो ये फरमा रहे थे जी फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर कपड़ा डालकर अदालत में पेश नहीं करना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल ने आज ये कहा कि उनको अरेस्ट नहीं होना चाहिए था, उनको हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए थी। लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं। और दूसरी जानिब मईशत संभल नहीं रही, हालात इनके हाथ से निकल चुके हैं। और मलिक अहमद खान जो वजीर आजम के जारी बात है स्पेशल असिस्टेंट भी हैं, वो क्या फरमा रहे थे मुआविन खुसूसी, उन्होंने कहा जी इमरान खान और कासिम सूरी पर आर्टिकल 6 ना लगाकर हमने बड़ी गलती की है। भाई बड़ी गलती क्या की है? आपको किसी ने रोका है? हुकूमत आपके पास है, इख्तियार आपके पास है। अगर कल नहीं लगा सके आज लगा के देख लीजिए। आप जो है वो पहले गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं, जब वो उधर से रद्देमल आता है तो फिर आप उससे भी भाग जाते हैं और आप कहते हैं जी गिरफ्तारी का हमारा कोई प्लान नहीं है। अब आप इस चीज से भी भाग जाएंगे तो कम से कम एक बात के ऊपर तो डटे रहें जो जिससे हमें अंदाजा हो सके कि आपकी डायरेक्शन
سچویشن ہے کیا. معیشت آپ سے سنبھل نہیں رہی, مہنگائی آپ سے سنبھل نہیں رہی, عمران خان آپ سے سنبھل نہیں رہا, آخر آپ کرنے کیا ہے. اور دوسری جانب جو الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے, اور آج کل بھی یہ سوال اٹھا تھا جب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ کیا اب ہم الیکشن کمیشن کو ایک حساس ادارے کے طور پر ڈیل کریں گے. آج یہی بات ماہر قانون اعتزاز احسن نے کی ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی ریاستی ادارہ نہیں ہے, وہ ایک انتظامی ادارہ ہے اور نہ ہی وہ بغاوت کا مقدمہ درج کر سکتا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان کے خلاف کام کرنا ہو تو پھر اس وقت ساری چیزیں چلتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور صورتحال یہ ہے جو ہمیں کل تک بتاتے تھے کہ جناب ہمیں بڑا ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے, اور اس سلسلے میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پہ امریکہ سے مدد مانگی ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کو کہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ نرم رویہ رکھے. اور اس سلسلے میں اسحاق ڈار کی ڈپٹی جو ان کے اسسٹنٹ یعنی اسسٹنٹ سیکرٹری ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری ان سے رابطہ ہوا ہے, بات چیت ہوئی ہے. تو چلیں اگر اس طرح سے صورتحال ہوتی ہے تو مدد آ جائے. لیکن امریکن فی الحال آج انہوں نے کہا کہ ہم نے جو $200 ملین کی پاکستان کو ایڈ دیا ہم اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے. اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ ٹھیک ہے کہ روسی تیل خریدنے کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی, لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ان کے جو دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ روس میں معاشی سرگرمیاں بڑھانے کا وقت نہیں ہے. ایک جانب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہوئی, لیکن دوسری جانب کہہ رہے ہیں جی ہاں یہ کوئی معاشی سرگرمیاں بڑھانے کا وقت نہیں ہے, جس کا مطلب ہے وہ سادہ لفظوں میں ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ تجارت مت کرنا. اب یہ تیل کہہ رہے ہیں ہم خریدیں گے, ہم گندم خریدیں گے, چلیں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے تو اچھا ہے, خرید کے لائیے, لیکن اس کے اوپر ڈٹ کے رہیے گا. آپ کب تک ڈٹ کے رہتے ہیں اس سے بھی ہمیں اندازہ ہو جائے گا. اور دو چار اور بڑی خبریں آپ کو دینی ہیں. ایک تو خان صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ملاقاتیں آج 2 ہوئی ہیں, اس حوالے سے میرے پاس کچھ مزید ڈیٹیلز آئی ہیں. صدر صاحب نے اور عمران خان نے کچھ چیزیں طے کی ہیں, کچھ معاملات وہ جو پیغامات لے کے آئے تھے, عمران خان نے بھی کچھ چیزیں ان کے سامنے رکھی ہیں. ایک تو یہ انتقامی کارروائیاں فوراً بند کی جائیں, ادروائز پاکستان تحریک انصاف اور جارحانہ رویہ اپنائے گی. تو خبر ہی میرے پاس وہاں سے یہ آئی ہے کہ صدر صاحب نے 2 دن کا وقت مانگا ہے عمران خان سے کہ ظاہری بات ہے وہ پاورفل کوارٹر سے بات کریں گے, مقتدر حلقوں سے بات کریں گے, ان سے بات کرنے کے بعد وہاں پہ کیا رد عمل آتا ہے اس کے بعد وہ عمران خان کو واپس رپورٹ کریں گے. تو فی الحال جو ملاقاتیں آج ہوئی ہیں اس میں 2 دن کا وقت انہوں نے مانگ لیا ہے. 2 دن کے وقت کے بعد اگلی صورتحال ہمیں سمجھ آئے گی. ایک بات اور اس سے متعلق خبر لے لیجئے, زمان پارک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اس وقت بھی جمع ہیں اور عمران خان نے زمان پارک میں آج سینئر قیادت کا جو اجلاس ہے وہ طلب کر لیا ہے, جہاں پہ آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا. ظاہری بات ہے عمران خان کی گرفتاری ہے یا باقی چیزیں. ہاں ایک بات ضرور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, کل جب میں زمان پارک پچھلا ٹائم ہم نے گزارا, میں نے اپنے ویلاگ میں بھی وہاں پہ بات کی تھی, اگر آپ نے سنا ہو تو, کہ وہ بڑی دلچسپ ویلاگ ہے, اس میں سنیے گا خاتون نے بڑا جنرل بھاجپا کے بارے میں جو بات کی ہے کل دن کا, جو وہاں پہ میں نے گراؤنڈ سے جو ویلاگ ریکارڈ کیا تھا. اچھا میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ وہاں پہ جو مین لیڈرشپ ہے وہ نظر نہیں آ رہی. شاہ محمود قریشی صاحب کہاں پہ ہے؟ رات کو انہوں نے ٹویٹر پہ تو کر دیا کہ سب لوگ پہنچے, آپ خود نہیں پہنچیں گے تو باقی کیسے پہنچیں گے؟ قریشی صاحب کہاں پہ ہیں, باقی لیڈرشپ کہاں پہ ہے؟ یعنی صرف عمران خان کی بنیاد کے اوپر آپ نہ رہے, عمران خان کے ساتھ تو لوگ ان کے ساتھ ہیں, لیکن آپ لوگ کہاں پہ, یہ سوال ہے. اچھا خیبر پختونخوا کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خیبر پختونخوا کے اندر جناب کوئی 15 رکنی جو کابینہ ہے وہ تشکیل دے دی گئی ہے, اور اس 15 رکنی کابینہ کے اندر 12 وزراء ہیں اور 3 مشیر شامل ہیں. میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں اس میں کون کون شامل ہے. اس کے اندر مسٹر عبدالحلیم شامل ہیں, سید مسعود شاہ شامل ہیں, مسٹر حامد شاہ شامل ہیں, ایڈوکیٹ سوال حاضر ہیں, بخت نواز ہیں, فضل الہی ہیں, عدنان جلیل ہیں, شفیع اللہ خان ہیں, شاہد خان خٹک ہیں, حاجی غفران ہیں, خوش دل خان ملک ہیں, تاج محمد آفریدی ہیں, محمد علی شاہ ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر ہیں, منظور خان آفریدی ہیں. اس کے اندر ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ نگران کابینہ کے مشیروں میں رحمت جو اسلام ہے ان کے تعلق, رحمت اسلام کھٹک کا تعلق JUI سے ہے, حمایت اللہ کا تعلق تحریک انصاف سے ہے, جبکہ شاکر اللہ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, یعنی ان کو شامل کیا گیا. بیوروکریٹس ہیں کچھ اور اس کے اندر ججز بھی ہیں, ان سب کو نمائندگی دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر کیوں نہیں ہو رہا, گورننس تاریخ نہیں دے رہے تو الیکشن کمیشن یہاں پہ اپنی اس کی توہین ہوتی کیوں نہیں نظر آ رہی. آج ان سے الیکشن کمیشن پاکستان سے پوچھا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کا معاملہ تھا, اور وہاں پہ ایک بھی دلیل نہیں دے سکے ہم نے اسلام آباد کا بلدیاتی الیکشن کیوں نہیں ہونے دیا. ان سے پوچھا گیا کہ جب ایک لا پلیس ہی نہیں ہے, نافذ ہی نہیں ہوا, آپ اس کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سوال کا جواب ان کے پاس وہاں پہ نہیں تھا.
ہوگا بھی کیسے اور ہو بھی کیسے سکتا ہے آپ خود جانتے ہیں. اور لیکن آج ایک اور لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں آپ کو ضرور دینا چاہتا ہوں. چلیں چونکہ ہم بہت ساری خبروں کی باتیں کرتے ہیں, تو مریم نواز شریف صاحبہ جی آج لندن سے روانہ ہو رہی ہیں, اور لندن سے وہ روانہ ہوں گی, جس کے بعد وہ تھک جائیں گی, ظاہر بات اتنا لمبا سفر ہے, تو فوراً سیدھا پاکستان آنا. پاکستان آنے سے تو دل ان کا ویسے بھی گھبراتا ہے جب تک ان کو وزیر نہ لگا دیا جائے, وزیر اعلیٰ, وزیر اعظم یا کوئی عہدہ نہ دے دیا جائے. شریف خاندان کو پاکستان میں رکھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ, ان کو حکومت دے دو, ادروائز یہ پاکستان میں بالکل نہ رہتے ہیں نہ رہنا. کہ اب حمزہ شہباز کو دیکھ لیں, کہاں پہ حمزہ شہباز, مریم نواز کہاں پہ ہیں, یہ سارے کے سارے ان کے کیسز ختم کرو, ان کو حکومت دو, یہ پاکستان آ جائیں گے. ایک دن جناب وہ دبئی میں رکیں گی, اور دبئی میں رکنے کے بعد ہفتے کی شام وہ واپس پہنچے گی. ذرا انتقامی کارروائیوں کی ہم باتیں ہیں, جس طرح نومبر میں احتجاج ہوا, اس کے بعد مقدمہ کل درج ہوا, پھر کنٹینر آج تحریک انصاف والے نے وہاں لے کے آئے زمان پارک, وہ بھی ہٹا دیا. تو ذرا خبر سن لیجئے. چیف سیکرٹری پنجاب نے پرویز الہی کے دور حکومت کی بھرتیوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں. پنجاب میں 1 جولائی 2022 سے 22 جنوری 2023 تک بھرتیوں کی تفصیلات فراہم کی جائیں. پرویز الہی دور کے اسامیوں کی تنخواہ اور تشہیر کی تفصیلات بھی فراہم کی جائیں. تمام بھرتیوں سے متعلق تفصیلات ترجیح بنیادوں کے اوپر جمع کروائی جائیں. یہ مراسلہ جاری کر دیا گیا. ابھی بھی سوئی عمران خان اور پرویز الہی کے اوپر ہی اٹکی ہوئی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.